الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذيذ فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو من وان ہم تک پہنچایا. ہم کتاب توحید پر بات کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع رہے گا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم. شریعت میں اللہ کے بغیر کسی کے لیے ذبح کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. میں نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ آپ کو یہ سکھائے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ الانعام میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی جب میں قربانی کروں، میں نماز پڑھوں تو وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور جب میں قربانی کروں تو وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور میری زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے. اس لیے ایک شاعر نے کہا میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم مسلمان ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے،
نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے. ہماری زندگی کا یہی ایک مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی سرفرازی ہو، سربلندی ہو. اللہ کا دین ہر ایک انسان تک اس کی دعوت پہنچے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. یعنی جب میری موت آئے اس وقت میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں جس وقت میری موت آئے. اور زندہ رہوں تو مسلمان ہی رہوں، اور قربانی کروں تو اللہ کے لیے کروں، نماز پڑھوں تو صرف اللہ کے لیے پڑھوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فصل لربک وانحر، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے. حدیث بڑی اہم ہے. فرماتے ہیں ایک بار صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا، اے علی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور آپ کا زیادہ آنا جانا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اس سے پہلے آپ کی کفالت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. کیا دین کے معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی الگ سے کوئی بات کہی ہے، کوئی راز کی بات کہی ہے، کوئی ایسی بات جو ہمیں پتہ نہ ہو؟ یعنی راز ہو، جس طرح سے صوفیہ کہتے ہیں یہ راز دل سینہ بسینہ چلتا ہے. تو یہاں اس حدیث مبارکہ سے ان صوفیہ کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سینہ بسینہ باتیں چلتی رہی. دین جو سینہ بسینہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اعلان پوری امت کو بتا دیا. دین کی دعوت سینہ بسینہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. صحابہ کو، جتنے بھی صحابہ تھے ان کو سکھایا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس پر کیسے عمل کیا جائے، روزے کیسے رکھے جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، صدقات کیسے کیے جائے، قربانی کیسے کی جائے، نکاح کیسے کیا جائے. تو یہ سب چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ نہیں بلکہ اعلان کر کے بتا دی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو کوئی ایسی بات تو نہیں بتائی جو ہمیں پتہ نہ ہو، کوئی راز کی بات، سینہ بسینہ بات؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کو نہ بتائی ہو اور مجھے خاص بتائی ہو، راز سے بتائی ہو، سینہ بسینہ چل رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں. صرف میری تلوار کی نیام میں ایک یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پر ایک وصیت لکھی ہے. اس کاغذ کے ورقے پر ایک نصیحت لکھی ہوئی ہے، اور اس میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے. 4 چیزیں اس ٹکڑے کے اندر، کاغذ کے ٹکڑے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے جو راز کی ہو، جو مجھے کہی ہو اور آپ کو نہ کہی ہو. ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہی ایک کاغذ کا ورقہ ہے جس میں پہلی بات لکھی ہوئی ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے بغیر کسی اور کے نام سے ذبح کرے، جو کسی اور کے نام کی نیاز دے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے نام کے بغیر جو ذبح کرے،
کسی اور کے نام پر ذبح کرے لغیر اللہ، اللہ کے بغیر جس کے نام بھی ذبح کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو دوسری وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے لعن اللہ من لعن والدیہ، لعنت ہو اس پر جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتا ہو۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا بدبخت انسان ہوگا جو اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے، گالی دے، برا بھلا کہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہنا۔ تو کوئی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یہی ہوا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا۔ اس لیے زبان بند رکھو، گالی مت دو۔ جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ جب آپ کسی کے ماں باپ کو نقص نکالو گے، عیب ٹٹولتے رہو گے، اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تو وہ آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین کا ذکر اسی انداز میں کرے گا جس انداز میں آپ نے اس کے ماں باپ کا ذکر کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وصیت میں، اس کاغذ کے ٹکڑے میں یہ دوسری چیز لکھی ہے، اللہ لعنت کرے اس آدمی کو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ ایسے بھی اولاد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر گھر سے نکال دیتے، اپنے ماں باپ کو پٹائی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ قدیم انسان ہیں، آپ پرانے زمانے کے ہیں، آج نیا ماڈرن دور ہے، آپ کو میرے دوستوں کے، یاروں کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے، جب وہ میرے پاس آئیں آپ کو بات کرنی نہیں آتی۔ تو ایسے آدمی پر اللہ رب العالمین کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اللہ کی لعنت، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، جو اپنے والدین کو بے عزت کرے۔ تو یہ دوسری وصیت اس کے اندر تھی۔ تیسری وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ایسے انسان پر جو دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، سنت کو چھوڑ کر بدعت کو ترویج دے دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت جو دین کو تبدیل کرے۔ اس دین کو تبدیل کرنے کے بارے میں ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آخرت میں حوض کوثر پر پانی پلاتے ہوں گے، امتی جائیں گے پئیں گے، جو ایک بار پیے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت آئے گی، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہے، کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ وہ جب آئیں گے ان کو روک دیا جائے گا، ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ کھڑی ہو جائے گی، ان کو روک دیا جائے گا، ان کو پانی پینے سے روکا جائے گا، حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں گا یہ اللہ، یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا گیا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا، سنتوں کو بدعتوں کے اندر تبدیل کر دیا، ان سنت کو چھوڑ دیا، اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی، اپنی طرف سے عبادات گڑی گئی اور ان کو مذہبی رنگت دی گئی، اسلام کی رنگت دی گئی۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کے اس دنیا سے نقل ہونے کے بعد، اس دنیا سے نکلنے کے بعد آپ کی ان لوگوں نے جو روکے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے دین کے اندر خرافات کو جنم دیا، محدثات کو جنم دیا، بدعات کو جنم دیا، دین کو تبدیل کر دیا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہوں گا سوکن سوکن، دور کرو انہیں، دور کرو انہیں، اور ان کو جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بدعات سے صحابہ کرام کوسوں دور رہتے تھے، بدعات سے سلف و صالحین نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ سلف و صالحین کا یہ فتویٰ ہے جو بدعتی ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی منع ہے، کیونکہ کہیں وہ بدعت جو اس کے اندر ہیں کہیں آپ کے اندر بھی داخل نہ ہو جائے، کہیں آپ بھی اس میں ملوث مت ہو جاؤ، اس لیے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھیے، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات مت رکھیے۔ جو سنت کو چھوڑ کر بدعت کو ترویج دیتا ہو، جو بدعت کا حامی ہو اور سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ چہرم، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، ہمیں تو سب اپنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی محبت ہے اتنی محبت سب صحابہ سے محبت ہے، محبت ہم سب صحابہ کو کرتے ہیں، ہمارے تو سب اپنے ہیں، ہمیں تو سب عظیم ہیں، ہم کسی سے ایک کے ساتھ ایک سلوک اور دوسرے کے ساتھ دوسرا سلوک ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت سچا مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ پتہ کیا ہے؟ صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسوٹی ہے اہل سنت والجماعت کے لیے، مومن کے لیے یہ کسوٹی ہے۔ وہی مومن ہے جو امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی محبت ان سے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونچا ہے۔ یہ میرے نبی نے بتایا، یہ کسی عالم کی تقسیم نہیں بلکہ نبی کی تقسیم ہے۔ تمام صحابہ میں سے عظیم کون ہے؟ بدر کے اندر جو شامل سے 313 وہ عظیم ہیں۔ ان 313 میں سے کون سے عظیم ہیں؟ وہ 10 آدمی عظیم ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی۔ ان 10 میں سے کون سے افضل ہیں؟ وہ 4 افضل ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 4 جو ہیں یہ افضل ہے۔ اب ان 4 میں سے کون افضل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، ابو عمر کا دوسرا نمبر ہے، عثمان کا تیسرا نمبر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے انصاف کا تقاضا، یہ ہے اس دین کا تقاضا، اس تعلیم کا تقاضا جو تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہمیں قیامت تک اسی تعلیم پر جم کر رہنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اپنی طرف سے اس میں رد و بدل کیا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو دین کو تبدیل کرتا۔ یعنی دین کو اپنی حالت میں رکھو، جس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کے پاس چھوڑ کر گئے اسی حالت کے اندر قیامت تک اس پر عمل کرنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے، وہ یہ تصور دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دین مکمل نہیں تھا، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ جو اپنی طرف سے عبادت گھڑتا ہے وہ یہ تصور دیتا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان سے دین انکمپلیٹ رہا اور میں مکمل کر رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے میدان عرفات میں یہ اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین میں نے مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اب اس میں زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کم کرنے والا بھی گمراہ اور اس میں زیادتی کرنے والا بھی گمراہ، اس کو اپنے اعتدال پر عدل پر رکھنے والا، اور یہی عدل کا تقاضا ہے۔
وہی کامیاب ہوگا جو اس کو اپنی اصلی حالت، جو حالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں صحابہ کے سامنے چھوڑ کر گئے، اسی حالت میں جب رکھو گے، اسی حالت میں آپ اس پر عمل کرو گے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی تو پھر کامیابی نہیں، پھر ناکامی ہے، پھر جہنم رسید ہو جائے گا وہ آدمی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چوتھی وصیت، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہو اس پر جو زمین کی نشاندہی تبدیل کرتا ہے۔ یہ گاؤں والوں کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ چوتھی وصیت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب کوئی آدمی، مولوی صاحب میں نے بھی ایسے بھی دیکھا ہے کہ یہ گاؤں کے مسئلے جو ہیں، زراعت کے مسئلے جا کر بازار میں بیان کرنا، بازار والی مسجد میں، ان کو تجارت کے مسائل بتاؤ، کیونکہ وہ تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ اب آ کر میں آپ کو تجارت کے اصول یہاں پر بتاؤں، جبکہ یہاں پر تجارت ہے نہیں، تجارت تو پولیس میں ہوتی ہے، بازار میں ہوتی ہے، ان کو تجارت کے مسائل سکھائے جائیں، یہاں پر زراعت کے مسائل سکھائے جائیں، کیونکہ آپ زمیندار لوگ ہیں، آپ زمینوں والے ہیں، آپ کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اور بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر، لعنت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی اس انسان پر جو زمین کی نشاندہی تبدیل کرتا ہے۔ اس سال 1 فٹ کھا گیا، دوسرے سال پھر گینتی مار کر آدھا فٹ اور کھا لیا، تیسرے سال اور کھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو ایک جگہ پر ایک حدیث کا مفہوم یہ اس میں یہ آیا ہے کہ جس آدمی نے کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی زمین غصب کی ہو، کال قیامت کے دن 14 طبقوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ہمارا یہ تو نہیں ہے ہم مر گئے بس زمین کے اندر دفن ہو گئے بس بات ختم، نہیں، بلکہ ہمارے جب موت ہو جاتی ہے قبر سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام قیامت کے دن ہوگا۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا؟ جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس نے برے کام کیے گئے ہوں گے اللہ رب العالمین بچائے وہ جہنم میں جائے گا۔ میں نے کسی کی زمین کا 1 فٹ کھا گیا، خوش ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، میں نے رات کے اندھیرے میں گھینتی سے اس کے زمین آدھا فٹ کھا لیا، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو زمین کی نشاندہی تبدیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی الگ سے وصیت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ کوئی بات نہیں کی، چوری چھپی کوئی بات نہیں کی، وہی دین تمہیں سکھایا، عام صحابہ کو سکھایا، وہی مجھے سکھایا، وہی عثمان کو سکھایا۔ عثمان بھی داماد تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہیں بھی وہی تعلیم، حضرت علی کو بھی وہی تعلیم، حضرت عمر کو بھی وہی تعلیم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین، ان سب کو ایک ہی تعلیم۔ ایسا نہیں ہے کہ